أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و محترم علماء اہل سنت، خلفاء سلسلہ عامریہ، عزیزان گرامی، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. یہی ایک ایسا فخر ہے جو جائز ہے. آپ کو نمازوں پر فخر کرنے کی اجازت نہیں ہے، روزوں پر فخر کرنے کی اجازت نہیں ہے، حج و عمرہ پر فخر کرنے کی اجازت نہیں ہے، مال و دولت پر فخر کرنے کی اجازت نہیں ہے، حکومت اور اقتدار پر فخر کرنے کی اجازت نہیں ہے، سلطنت پر فخر کرنے کی اجازت نہیں ہے، جاہ و جلال اور کر و فر پر فخر کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ فخر ناجائز ہے. اور نبی کی نسبت پر فخر کرنا یہ فخر عبادت، یہ فخر عبادت. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی نسبت، یہ نسبت جسے حضور سے ہو گئی، چیز تو ہے مٹی، چیز تو ہے مٹی، مٹی خاک. مٹی کی کیا قیمت ہے، مٹی کی کیا عزت ہے، مٹی کا کیا مقام ہے، لیکن نبی کے قدموں سے وابستہ ہو جاتی ہے. مٹی ہے، نبی کے قدموں سے وابستہ ہو جاتی ہے، نبی کے قدموں کے نیچے آ جاتی ہے تو خدائے پاک اس کی قسم اٹھاتا ہے. فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں، مجھے اس شہر مکہ کی قسم ہے. شہر کیا ہے؟ مٹی ہی کا تو نام ہے. شہر کی گلیاں مٹی ہی تو ہیں، ہمارے شہر کی سڑکیں مٹی ہی تو ہیں. شہر مٹی کو کہتے ہیں اور مٹی کی قسم خدا اٹھاتا ہے. مکے کی قسم، شہر مکہ کی قسم خدا اٹھاتا ہے. فرماتا ہے لا اقسم، میں قسم اٹھاتا ہوں، حالانکہ مکے کا خالق میں ہوں، ساری دنیا کا خالق میں ہوں. خالق ہوتے ہوئے اے محبوب، وہ شہر جو تیرے قدموں سے وابستہ ہے، وہ مٹی جو تیرے قدموں سے وابستہ ہے، وہ گلیاں جو تیرے قدموں سے وابستہ ہیں مجھے عزیز ہیں، اس لیے میں ان گلیوں کی قسم کھاتا ہوں. جب تیرے قدموں کے نیچے آنے والی مٹی مجھے عزیز ہے تو تیرے قدم کتنے عزیز ہیں. جب تیرے قدم مجھے اتنے عزیز ہیں تو تیرا چہرہ کتنا عزیز نہیں ہے، اور تیرا چہرہ عزیز ہوگا تو تیری ذات کتنی عزیز نہیں. بندگان خدا، حق تبارک و تعالیٰ کا فرمان بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے قدموں میں آنے سے پہلے وہ مٹی ہے، اس کی کوئی عزت نہیں، اس کا کوئی مقام نہیں، وقت نہیں، حیثیت نہیں. اور جب وہ نبی کے قدموں سے وابستہ ہو جائے خدا قسم اٹھاتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اس شہر مکہ کی میں قسم اٹھاتا ہوں. اور یہاں تک ختم نہیں کی، شہر مکہ کی میں قسم اٹھاتا ہوں، بات یہیں تک ختم نہیں کی کہ سمجھنے والے سمجھ لیں گے کہ کعبے کی وجہ سے شہر مکہ کو عزت ہے. لا اقسم بہذا البلد کہہ کے بات ختم نہیں کی، لا اقسم بہذا البلد پر گفتگو ختم نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ کی فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، شہر مکہ کی مجھے اسی لیے قسم ہے کہ محبوب تم اس شہر مکہ کے رہنے والے ہو، تم اس شہر میں رہتے ہو. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. کعبہ ہے مکہ المکرمہ میں، کعبۃ المشرفہ ہے، اس لیے مکے کی قسم میں نہیں اٹھا رہا
مکے میں تم موجود ہو. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. تمہارے مکے میں رہنے کی وجہ سے مکہ بہت معظم ہو گیا اور مکۃ المشرفہ کہلانے کے قابل بن گیا ہے. اب اسے فضل و شرف مل گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبوب مکے کو تمہاری وجہ سے نسبت ہے. اگر تم مدراس میں پیدا ہو جاتے تو مدراس کی وہ عزت ہو جاتی. مکے کو جو عزت ہے اگر میرا مصطفیٰ مدراس میں پیدا ہو جاتا تو مدراس ہی کو مکے کا شرف مل جاتا. اگر وہ بنگلور میں آ جاتے بنگلور میں رہ جاتے تو بنگلور ہی کو مکے کا شرف مل جاتا. تو معلوم یہ ہوا مکے میں ذاتی کوئی خوبی نہیں ہے. حضور کے خدموں نے مکے کو خوبی بخشی ہے, شرف بخشا ہے, عزت بخشی ہے, توفیق بخشی ہے, فخر بخشی ہے. مقام و منزلوں کو سبحان اللہ سبحان اللہ. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. یہ مکہ یہاں ابراہیم بھی آئے, سبحان اللہ یہاں اسماعیل بھی رہے, سبحان اللہ یہاں حاجرہ بھی رہی, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں بڑے بڑے لوگ رہے, بڑی بڑی ہستیاں رہیں, بڑی بڑی شخصیتیں یہاں آئیں اور رہیں بسیں اس شہر مکہ میں. لیکن وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. محبوب تم اس شہر مکہ میں ہو, لہذا مکہ مجھے بہت عزیز ہے اور مکہ مجھے بہت پیارا ہے اور میں مکے کی قسم اٹھاتا ہوں. لا اقسم. محبوب مجھے دیکھو میں خدا ہوں, خدا ہو کر مٹی کی قسم اٹھاتا ہوں, تمہارے قدموں کے نیچے آنے والی خاک کی قسم اٹھاتا ہوں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کھائی قرآن خاک گزر کی قسم. مصطفیٰ جس مٹی پر چلتے ہیں, جن گلیوں میں چلتے ہیں, اس مٹی اور ان گلیوں کی خدا قسم اٹھاتا ہے, قرآن قسم کھاتا ہے. کھائی قرآن خاک گزر کی قسم, اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام. مکہ اس لیے عزیز ہے, مکہ اس لیے مشرف ہے کہ وہ بار بار نبی کے قدموں کو چومتا ہے, نبی کے نالائن کو بوسہ دیتا ہے. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. مصطفیٰ جس شہر میں تم رہو وہ شہر ہمیں عزیز, سبحان اللہ سبحان وہ اللہ. شہر ہمیں عزیز, اور جس دل میں تم رہو وہ دل ہمیں کتنا عزیز نہیں ہوگا. جن آنکھوں میں تمہارا جلوہ رہے وہ آنکھیں ہمیں کتنی عزیز نہیں ہوگی. سبحان اللہ. انگریزے ریت ہے, خاک ہے, ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. گرد ہے, غبار ہے, مکے میں اور کیا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. ہائے ہائے مٹی ہائے. ہے, سبحان اللہ. خاک ہے, ہائے ہائے. پتھر ہیں, سبحان اللہ. اور کیا ہے. لیکن اس خاک کو سرکار سے نسبت ہے, مٹی ہے مکے میں نسبت رسول سے رکھتی ہے. تو تم مٹی ہی صحیح ان سے وابستہ ہو جاؤ, ان سے نسبت حاصل کر لو. تمہاری کوئی قدر و قیمت نہ صحیح, لیکن تم رسول سے وابستہ ہو جاؤ تو تم سے زیادہ عزیز کوئی چیز نہیں ہوگی, تم سے زیادہ عزت مند کوئی چیز نہیں ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے, بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. حضور کی خواہش یہ تھی, حضور کا منشا یہ تھا کہ بیت المقدس قبلہ نہ رہے, اب خانہ کعبہ قبلہ بن جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خانہ کعبہ قبلہ بن جائے. اس ارادے کو لے کے آسمان کی طرف کبھی کبھی رب کا محبوب دیکھ لیتا تھا, حضور دیکھ لیتے تھے. اللہ نے آیت نازل فرمائی, قد نری تقلب وجهک فی السماء. اے محبوب تم جو آسمان کی طرف نظر اٹھا کے بار بار دیکھتے ہو, ہم اس دیکھنے کو دیکھتے ہیں. ہماری نظر آسمان کی طرف اور ہماری نظریں تمہاری نظروں کی طرف. قد نری تقلب وجهک فی السماء, ہم تمہیں دیکھتے ہیں پیارے حبیب. اور محبوب قد نری تقلب وجهک فی السماء. دیکھیے حضور نے دعا بھی نہیں کی. سبحان اللہ. حضور چاہتے تھے کہ بیت المقدس قبلہ نہ رہے, خانہ کعبہ قبلہ بن جائے, خانہ کعبہ قبلہ بن جائے. یہ حضور کی صرف خواہش تھی, حضور کا منشا تھا, حضور کی مرضی تھی, حضور کی پسند تھی.
دل کا ارادہ تھا، زبان تک بات نہیں آئی تھی، حرف مدعا زبان پر نہیں آیا تھا، دعا نہیں کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مولا بیت المقدس قبلہ نہ رہے، خانہ کعبہ قبلہ بن جائے، دعا نہیں کی، دل کا ارادہ ہے اور بار بار آسمان کو رسول دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے ارادے کو ہم جانتے ہیں محبوب، کیوں بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا رہے ہو؟ ہم جانتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء، آسمان کو تمہارا بار بار دیکھ لینا، آسمان کی طرف تمہارا بار بار دیکھ لینا ہم دیکھ رہے ہیں، قد نرى ہم دیکھ رہے ہیں، تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اے محبوب ہم ضرور، لام تاکید نون ثقیلہ، لام تاکید صرف جاننے والے اچھی طرح جانتے ہیں، لام تاکید نون ثقیلہ، اے محبوب ہم ضرور تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس قبلے سے تم راضی ہو، جس قبلے سے تم راضی ہو، جس سے تم راضی ہو ہم اسے قبلہ بنا دیں گے۔ نبی جس سے راضی ہو جاتا ہے وہ لوگوں کا قبلہ وہ کعبہ بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم جس سے راضی ہو گئے وہ قبلہ بن گیا، وہ کعبہ بن گیا، اسی لیے تو ہم اپنے بزرگوں کو قبلہ و کعبہ کہتے ہیں۔ سرکار اس سے راضی ہو گئے، یہ ہمارا قبلہ و کعبہ ہو گیا، اب ساری دنیا کے لوگ اسی کی طرف توجہ کرتے ہیں، اسی کی طرف متوجہ ہے، اس کی طرف نبی متوجہ ہے، اس کی طرف ساری کائنات متوجہ ہے، جس سے نبی راضی ہے اس سے خلق بھی راضی ہے، خالق بھی راضی ہے، جس کا نبی ہو گیا ساری کائنات اس کی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے محبوب ہم تمہارا بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم تمہاری نیت سے واقف تھے، ہم تمہاری خواہش سے واقف تھے، پہلے ہی ہم خانہ کعبہ کو قبلہ بنا سکتے تھے، لیکن اب تک ہم نے جو خانہ کعبہ کو قبلہ نہیں قرار دیا اس کی وجہ یہی ہے کہ تم بار بار آسمان کو دیکھو، تمہاری یہ ادا دیکھنے کے لیے ہم نے ابھی خانہ کعبہ کو قبلہ نہیں بنایا، پہلے ہی بنا دیتے، تمہارے دیکھنے سے پہلے ہی بنا دیتے، لیکن تمہارے دیکھنے کی ادا تم نے بعد چاہا کہ خانہ کعبہ قبلہ بن جائے، ہمیں پہلے ہی معلوم تھا کہ تم چاہو گے فلاں وقت، لیکن اور ہم پہلے ہی بنا دیتے تھے خانہ کعبہ کو قبلہ، لیکن ہم یہ چاہتے تھے کہ پہلے تمہارے دل میں خواہش پیدا ہو کہ یہ بیت عتیق جو ہے، یہ چار دیواری جو ہے، یہ ابراہیم کا بنایا ہوا خانہ خدا جو ہے، یہ قبلہ بن جائے مسلمانوں، پہلے تمہارے دل میں خواہش پیدا ہو، آرزو پیدا ہو، ارمان پیدا ہو، اور اس کے بعد خانہ کعبہ بنے۔ قد نرى